ایک حقیقت آج عرض کر دوں، ساتھ ساتھ تخیل میں ذہن میں اس کا خاکہ اور تصور بھی بناتے جائیں۔ دیکھو ہماری زندگی کی طرف کتنی ہے، 60 70 یا 100 سال خالق کائنات نے انسان کو بنا کر اس کے ذمہ کچھ احکام لگائے ہیں۔ انسان کی ابتدا تا انتہا دیکھو، ابتدا کب ہوئی؟ جب عالم ارواح نے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تخلیق فرمایا، اور انتہا کب ہے؟ وہ ہے ہی نہیں، یعنی انسان اب ابدی ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ انسان کی اس ساری زندگی کو احکام کے مکلف ہونے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عالم ارواح سے ماں کے پیٹ تک ہزاروں سال کا عرصہ ہے۔ اس میں ہمارا کوئی امتحان نہیں، یعنی احکامات پر عمل نہیں کرنا۔ اب ایک لمحے کے لیے مرنے کے بعد کی قبر کی زندگی قیامت تک، وہ بھی سینکڑوں یا ہزاروں سال کی ہے، اس میں بھی عمل یا احکامات نہیں ہیں۔ اس کے بعد آخرت کی نا ختم ہونے والی ابدی زندگی ہے، اس میں بھی کوئی عمل کوئی حکم نہیں ہے۔ اب آتے ہیں درمیان والی زندگی پر، جو 60 70 یا 100 سال کی ہے صرف، جس کا باقی زندگی کے مقابلے میں نہ ہونے جیسا وجود ہے۔ اسی چھوٹی سی زندگی میں احکام اور امتحان ہے۔ آئیں اب اس چھوٹی سی زندگی کا جائزہ لے لیں۔ پہلے 9 ماہ ماں کے پیٹ میں گزرتے ہیں جس میں کوئی احکام کا مکلف نہیں انسان۔ اس کے بعد بالغ ہونے کی عمر کا حساب لگائیں۔ عموماً 13 یا 12 سال کی عمر میں بلوغت ہوتی ہے۔ بالغ ہونے تک بھی احکام نہیں ہیں، یعنی اگر کسی کی کل عمر 70 سال ہے تو یہ 9 ماہ اور 12 13 سال نکال لیں تو 57 سال رہ گئے۔ اب ان 57 کا حساب کریں کہ آدھا وقت رات کا اور آدھا دن کا۔ اگر راتیں لمبی ہوتی ہیں تو چھوٹی بھی ہوتی ہیں، یعنی حساب برابر رہتا ہے کہ آدھی عمر رات کی آدھی دن کی۔ اب رات میں بھی کوئی احکام نہیں۔ 57 میں سے آدھے سال یعنی راتوں والے 28 نکال دیں، باقی بچے صرف 29 سال۔ ان 29 سالوں کی طرف جب ہم نظر کرتے ہیں تو پھر بھی ہمیں ہر وقت ہر لمحے کا حکم نظر نہیں آتا۔ بس ضروری احکام پورے کرنے کے بعد ہم پھر فارغ ہیں، بس گناہ سے بچنا ہوتا ہے۔ اگر دیکھیں تو اس وقت یعنی 29 سالوں میں سے احکام لاگو ہونے کا وقت کم ہے اور فارغ رہنے یا جائز دنیاوی کام کرنے کا وقت زیادہ ہے۔ لیکن چلیں ہم پھر بھی برابر تصور کر لیتے ہیں کہ دن کے 12 گھنٹوں میں جائز دنیاوی کام کے لیے 6 گھنٹے اور باقی عبادات کے لیے بھی 6 گھنٹے، تو ان 29 کا آدھا یعنی تقریباً 15 احکامات کے لیے سال بچ گئے۔ حیران نہ ہوں ابھی ان 15 کا حساب بھی باقی ہے۔ ان 15 میں دیکھیں کہ احکامات کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے کھانا نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ حرام نہیں کھانا۔ یہ نہیں فرمایا کہ آنکھیں بند کر لینی ہیں، بالکل نہیں دیکھنا، بلکہ فرمایا کہ نامحرم اور حرام نہیں دیکھنا۔ یہ نہیں فرمایا کہ کھانا بالکل ہی نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ صرف حرام نہیں کھانا۔ یہ نہیں فرمایا کہ سب سے پردہ کر کے چھپ کے غار میں بیٹھ جاؤ، بلکہ فرمایا کہ صرف نامحرم سے پردہ کرنا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ بولنا ہی نہیں، بلکہ فرمایا کہ حرام نہیں بولنا، مطلب جھوٹ، غیبت، دھوکہ، بہتان وغیرہ۔ یہ نہیں فرمایا کہ سننا ہی نہیں، کانوں میں انگلیاں دے کر بند کر لو، بلکہ فرمایا کہ سب جائز سنو، صرف حرام نہیں سننا، مطلب گانے، غیبت وغیرہ وغیرہ۔ یہ نہیں فرمایا کہ دنیا میں کسی سے نہ ملو، بلکہ جائز ملنے جلنے کو خود ثواب بنا دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ شہوت کو بالکل بھی پورا نہیں کرنا، بلکہ یہ فرمایا کہ صرف حرام شہوت پوری کرنے کی جگہ سے بچنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مزید احکام آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ وہ ابدی زندگی کی بہاریں
جو اس چھوٹے سے قلیل سے اور قلیل سے بھی قلیل تر وقت کے اوپر عطا کی جائیں گی، کیا وہ مفت ہی نہیں ہیں؟ آؤ اس زندگی کی حقیقت اور تناسب بھی سمجھ لو۔ یہاں کی زندگی اگر 70 سال کی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 70 سال کی ہی جنت ملتی، لیکن اگر ہم غور کریں تو نظر آتا ہے کہ اگر آخرت اس سے دگنی ہوتی یعنی 140 سال کی، تو یہ زندگی اس کے مقابلہ میں آدھی ہے یعنی 1/2۔ اسی طرح اگر ہم فرض کریں کہ ہماری دنیا کی زندگی 100 سال کی ہے اور آخرت کی 1000 کی، تو یہ اس کا 10واں حصہ بنتا ہے۔ اگر وہ 2000 کی ہے تو 20واں، اگر 10,000 کی ہے تو 100واں، اگر 1,00,000 کی ہے تو 1000واں حصہ، اگر 1 کروڑ کی ہے تو 1,00,000واں حصہ، یعنی ایک چیز کے لاکھ حصے کر لو۔ دوسرے الفاظ میں بہت ہی چھوٹی ہے۔ یہ ابھی میں 100 کے حساب سے بتا رہا ہوں، احکام والے 15 کے حساب سے نہیں بتا رہا۔ اسی طرح اگر مزید بڑھاتے جائیں تو دنیا کی زندگی اتنی چھوٹی ہو جائے گی کہ نہ تو نظر آئے گی نہ ہی قابل ذکر ہوگی۔ اگر کوئی ریاضی سمجھتا ہے تو جانتا ہوگا کہ غیر محدود یعنی انفینٹی کے ساتھ نسبت یا ریشو نکالیں تو تقریباً 0 آتا ہے، یعنی ہماری دنیا کی زندگی 0 ہے۔ غیر محدود کا اصول اور کلیہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جتنی بھی بڑی چیز یا ہندسے کی نسبت نکالیں وہ 0 کے مماثل ہی آئے گی۔ یعنی اگر ہم دنیا کی زندگی 100 سال کی بجائے 1000 کی لگائیں، 10,000 کی لگائیں، لاکھ کی، کروڑ کی، اربوں خربوں سال کی بھی لگائیں، تب بھی آخرت کی غیر محدود لامتناہی زندگی کے مقابلے میں 0 یعنی 0 ہی آئے گا۔ دوسرے الفاظ میں ہماری دنیاوی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، 1 ذرے کے برابر بھی نہیں۔ اب اس اتنی بڑی اور ہمیشہ کی زندگی میں ملنے والی لذات و نعمتوں کی تفصیل بیان نہیں کرتا۔ آپ جانتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہیں کہ وہاں کی ایک چھوٹی سے چھوٹی نعمت دنیا میں آ جائے تو دنیا برداشت نہیں کر سکتی۔ مثلاً وہاں کے پینے کی نعمت کا ایک قطرہ 7 سمندروں کو میٹھا کر سکتا ہے۔ ایک دوپٹہ اگر آسمان سے لہرا دیا جائے تو تمام کائنات معطر ہو جائے۔ تو ایسی بڑی نعمتیں ہمیشہ کے لیے، بلکہ وہاں کی ایک خاصیت یہ کہ ہر نعمت میں لمحہ بلمحہ ترقی ہوتی جائے گی، اور سب سے بڑھ کر دولت، جس کے سامنے فردوس جو اعلیٰ ترین جنت ہے وہ بھی کچھ نہیں۔ ہاں، اللہ رب العزت کا دیدار، وصل اور رضا ہے کہ اس کی کیفیت ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، میرے رب نے کس قدر سستا سودا کیا ہم سے۔ اس 15 برس کی احکامات کی زندگی کے بدلہ میں ایسی عطا، بتاؤ کیا یہ سستا سودا نہیں ہے؟ اب بھی کہتے ہو کہ احکامات مشکل ہیں، اب بھی کہتے ہو کہ ہم سے پردہ نہیں ہوتا، ہمیں آزادی چاہیے۔ خدا کی قسم ذرا غور تو کرو، اب ہمیں کتنا بڑا انعام رب دینا چاہتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 10-15 ہزار سال کی یا 50,000 سال کی زندگی دی جاتی اور کہا جاتا کہ ایک لمحے کا گناہ تو کیا، غفلت بھی نہ ہو، تب جنت ملے گی۔ لیکن یہاں تو شان ہی نرالی ہے۔ تصور کرو ذرا، اللہ کی رحمت سے ہم جنت میں جا چکے ہوں۔ فرض کریں ہمیں جنت میں گئے ہوئے 1000 سال ہو چکے ہیں، اب لاکھ، اب کروڑ، اب 1 ارب یا 2 ارب سال ہو چکے ہیں۔ ہم جنت کی نعمتوں میں مگن اور خوش بیٹھے ہیں۔ اچانک بیٹھے بیٹھے ہمیں اپنی دنیا کی زندگی یاد آتی ہے تو کیا افسوس نہیں ہوگا کہ جو لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی یا غفلت میں گزارا ہوگا؟ جنت کے ایک درجے کا فرق زمین و آسمان سے اور ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ اس وقت پھر تمنا ہوگی کہ کاش چاہے میری دنیا کی ساری زندگی سولی پر بھی گزر جاتی اور آج میں اس سے بہت اوپر والے درجے پر ہوتا۔ یہاں دنیا کی محنت اور آخرت کے انعامات کی مثال یوں ہے کہ فرض کریں اگر حکومت کہے کہ جو شخص 3 سیکنڈ کے لیے کھڑا رہے اسے 25 نہیں بلکہ 80 سال یعنی ساری عمر کے لیے نوکری دیتے ہیں، اور تنخواہ ہزاروں لاکھوں میں نہیں بلکہ ہر ماہ 1 کروڑ ملا کرے گا، اور کام بھی کوئی نہیں کرنا، تو کون بے وقوف ہوگا جو 3 سیکنڈ کھڑا نہ ہو
بلکہ جو جون جولائی کے مہینے میں ننگے پاؤں بھی فرش پر کھڑا ہے وہ بھی 3 سیکنڈ تو کھڑا ہو ہی لے گا کہ اتنی بڑی اور آسان نوکری مل رہی ہے۔ تو آخرت کا معاملہ بھی یہی ہے، جو یہاں دنیا میں غریب ہے ہماری نظر میں بس اتنا ہے کہ وہ 3 سیکنڈ دھوپ میں کھڑا ہوا، اور جو امیر ہے وہ چھاؤں میں۔ اچھا، ان 3 سیکنڈز کو 80 یا 90 سال کے ساتھ پھر بھی نسبت ہے، دنیا کو آخرت کے ساتھ اس سے بھی کم نسبت حاصل ہے۔ تو جان لو آج وقت ہے، اور محنت کے بس بہت تھوڑے سال، تھوڑا عرصہ ہے۔ دل پر اور خواہشات پر پتھر رکھ لو، جان جاتی ہے چلی جائے۔ اتنا کم عرصہ تو سجدے میں ہی گزارا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت آخرت میں کھلے گی۔ لہٰذا دین کے کسی حکم میں کیڑے نکالنے یا طویل و حجت پیش کرنے کے بجائے آخرت کو سامنے رکھیں اور چپ کر کے ہر لمحہ رب کو راضی کرنے میں گزار دیں۔ یہاں سب مٹ جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔